بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین محترم، سامعین کرام، ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح کے ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے کہ ہم کس طریقے سے خطائیں کرتے ہیں، چاہے وہ مادی خطائیں ہوں یا روحانی اور معنوی خطائیں ہوں. ان سب کی اصلاح ماہ رمضان میں پائی جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم خطاؤں کی طرف متوجہ بھی ہوتے رہیں، اور اپنے آپ کو جب ہم غلط سمجھیں گے، گناہگار جانیں گے، اپنے اندر دکھ درد بیماری محسوس کریں گے تو اس کے علاج کی طرف آمادہ ہوں گے. ضمن میں کل آپ حضرات کی خدمت میں معاشرے کی بہت بڑی خرابی، بہت بڑی خطا، غلطی والدین کا ادب احترام نہ کرنا ہے، یا والدین کے مقام اور رفعت کو نہ سمجھنا ہے. زمانے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، سماج اور عصر کے اعتبار سے وہ بہے جا رہے ہیں، غلطیاں کرتے جاتے ہیں، وہی غلطیاں دوبارہ ان کے سامنے آئے گی. یہ مفاتات ہے اور یہ بدلے کی زندگی ہے. جیسا ہم بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، یہ نہیں ہے آخرت میں، بلکہ اسی دنیا میں ماں باپ کے نافرمان لوگ اسی دنیا میں سزائیں، مصیبت، پریشانیاں، عذاب جھیلیں گے. اس ضمن میں پہلا حصہ کل یعنی 25 ماہ رمضان کو، آج یہ دوسرا ہے. 24 کو آپ نے سماعت فرمایا، اور اس میں قرآنی اعتبار سے سابقہ انبیاء جو گزر گئے ہیں نبی، ان کے دور میں روایات، احادیث، قرآن کے مفاہیم اور مطالب کے ذریعے آپ نے والدین کے حقوق اور مقام اور عظمت کو جانا. والدین سے نیکی لازم ہے، ضروری ہے. والدین کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے اور کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. ان کے ساتھ ان کی جانب سے صدقہ، خیرات، ان کے واجبات کو ادا کرنا، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، قرضہ ادا کرنا، وصیت پر عمل کرنا، جہاں تک قدرت ہو سکے اولاد پر لازم ہے، اور حتیٰ کہ مستحب اعمال میں بھی ان کی جانب سے بجا لایا جا سکتا ہے، جیسے زیارات کرنا یا کرانا، سنتی نمازیں ادا کرنا، درود و صلوات پڑھتے رہنا. بس جیسے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کرنا لازم تھا، اسی طرح ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنا لازم اور ضروری ہے. بلکہ بعض کاموں میں تو واجب بھی ہے. اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ والدین کی زندگی میں تو
اولاد نیکوکار رہتی ہے، مگر جب والدین کا انتقال ہو جائے تو وہ ان کو فراموش کر دیتی ہے، بھول جاتی ہے، نہ ان کے شرعی قرضہ ادا کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو نافرمان کا لقب دے دیتا ہے، عاق والدین لکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف والدین کی زندگی میں ان سے نیکی کرتا ہے تو ان کے وفات کے بعد ان کا قرضہ اتارنے لگتا ہے، مغفرت کی دعا کرنے لگتا ہے، استغفار کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو والدین سے نیکی کرنے والا لکھ لیتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول کافی میں ہے کہ کسی نے رسول خدا سے دریافت کیا کیا والدین کے انتقال کے بعد کوئی چیز ان کے حق میں باقی رہ جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ استغفار اور دعا ان کے واسطے، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان سے صلہ رحمی کرنا، ان کے جتنے بھی ماں باپ ہیں، ان کے رشتہ دار قرابت دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی اپنے والدین کی زندگی میں نیکی کرے مگر انتقال کے بعد ان کو بھول جائے تو ان کے لیے دعا تک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ کر دیتا ہے۔ آگ کا مطلب ہے منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے نکال دینا، جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے وہ بھی اور جو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی وہ بھی، یعنی نماز، دعا، اعمال، زمین، جائیداد، کھیت باڑی سب کی سے آگ ہو جاتا ہے اگر انسان ان کو یاد نہ کرے، ان کے واجبات ادا نہ کرے، ان کے لیے دعا نہ کرے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دسترخوان پر اپنی والدہ کے ساتھ بہت کم بیٹھتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ڈرتا ہوں جس لقمے کا میں ارادہ کروں وہی لقمہ والدہ اگر چاہیں تو اس عمل سے ان کے لیے بے ادبی ہوگی، ادب کے خلاف ہوگا۔ روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو اپنے والد کے بازو پر سہارا لیے ہوئے چل رہا ہے، اور اس عمل سے آپ نے اس نوجوان پر غضبناک ہوئے اور آخر عمر تک اس سے بات نہ کی۔ شب قدر کے فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کو بخش دیتا ہے مگر 4 شخص کے قسم کے افراد کو نہیں بخشتا: شراب پینے والے، والدین کو اذیت دینے والے، قاطع رحم اور مومن سے دشمنی کرنے والے۔ یہ 4 لوگ ہیں جنہیں شب قدر بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس میں ہے والدین کو اذیت اور تکلیف، مرنے کے بعد یا زندگی میں ان کی تکلیف کا باعث اور بن جائے تو یقیناً وہ گناہگار ہوتا ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 حکم دیے ہیں اور ہر حکم کے ساتھ 2 حکم اور ہیں۔ اس امر کی اطاعت کے ساتھ 2 اور اس کی اطاعت کریں، یعنی اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت کرو۔ حکم دیا کہ میرے شکر گزار ہو اور والدین کی بھی۔ جو لوگ والدین کا شکر ادا نہیں کرتے وہ میرا بھی شکریہ نہیں ادا کرتے، میرے شکریہ کے ساتھ والدین کا شکریہ لا دیں۔ پر جو اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرے اور والدین کا شکریہ نہ ادا کرے تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کیا ہے۔ دوسرا حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پر جو نماز تو پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسرا حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، صلہ رحمی کرو، پس تقوی تو اختیار کیا اور صلہ رحمی نہیں کیا تو ایسے ہیں جیسے تقوی اختیار ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وصیت یہ بھی ہے کہ 70 دینار 70 دینار چچا کے بیٹے حسن ابن افتس کو دے دینی ہے۔ کسی نے پوچھا آپ اس کو دے رہے ہیں جس نے تلوار سے آپ پر وار کیا؟ تو آپ نے جواب دیا تم نہیں جانتے کہ میں وہ بنوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ میل ملاپ رکھتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میل ملاپ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت کو پاکیزہ اور خوشبودار پیدا کیا ہے اور اس کی خوشبو 2000 سال کی راہ سے زیادہ
جاتی ہے، لیکن جو والدین کو اذیت دیتے ہیں اور قاطع رحم ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ بہار الانوار جلد نمبر 16 میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، اگر دو والدین سے ملنے کا راستہ 2 سال کا ہو تو یہ مسافت طے کرو اور انسان ان کی زیارت اور دیدار کے لیے جاؤ، چاہے وہ دنیاوی باپ ہو، ماں باپ ہوں، یا روحانی ماں باپ، ان کے لیے جاؤ۔ آج ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، معصومین ہمارے روحانی باپ ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی بھی قبروں پہ ان کی زیارت کے لیے جاؤ، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دعائیں کوئی قبول نہیں ہوتی تو ماں باپ کی قبروں پہ جا کے وسیلہ بناؤ ان کو، اللہ ان دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ رسول خدا نے کہا، امیر المومنین سے 1 سال کا راستہ طے کر کے عزیز و قارب کے لیے جاؤ، 4 میل کا راستہ طے کے برادر دینی اور دیندار کے خاطر ملاقات کرو، 2 میل کا راستہ طے کر کے شیعہ تشییع جنازے میں شرکت کرو۔ اللہ اکبر۔ 1 میل کا راستہ طے کے مریض کی عیادت کرو۔ حدیث میں وارد ہے، جو بھی والدین اور قرابت داروں کی خاطر قدم اٹھائے گا تو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 40,000 نیکیاں لکھتا ہے، 40,000 گناہ ختم کر دیتا ہے اور 40,000 درجات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں والدین سے نیکی کرنا، چپکے صدقہ خیرات کرنا عمر میں اضافے کا سبب ہے، 70 قسم کی بری موت سے چھٹکارا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور ابو داؤد والدین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی حکم دیا ہے۔ ماں باپ کے حق میں مستحبات الدعا ہوتے ہیں، اگر غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو ان کے حق میں بھی دعا کرو۔ ماں باپ، والدین کی دعا کے آگے تقدیریں پلٹ جاتی ہیں۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ہم خطائیں دیکھتے جائیں اور اس کی اصلاح کرتے جائیں۔ والدین کی خدمت اطاعت سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ والدین کو ایک نظر شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، مروت کے ساتھ والدین پر نظر اور احترام سے دیکھنے کا اجر ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ وہ حج جو قبول ہو چکا ہے، ہم 1,20,25 حج کریں لیکن نہیں معلوم قبول ہے، لیکن یہ والدین کے چہرے کی طرف پیار سے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے نافرمان کو موت سے پہلے بھی اس کے تمام کرتوت کی سزا مل جاتی ہے۔ والدین کے بہت سے حقوق ان کی وفات کے بعد بھی واجب الادا ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میسر، ابھی تک چند بار موت کا فرشتہ تیرے پاس آ چکا ہے، مگر ہر بات تیرے صلہ رحمی سے موت کو دور کر دیتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر میں اضافہ ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ صلہ رحمی بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں کے ذریعے، رحم کے ذریعے۔ اور انسان کس کے رحم ہوتا ہے؟ ماں کے رحم میں۔ تو ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ بھی صلہ رحمی ہوتے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ قرآن میں اور انبیاء یعنی پیغمبر سے پہلے نبیوں کے لیے اللہ نے کیا دستور اور قانون بنایا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے والدین کا ادب احترام کیا ہے، اور ان کے زمانے کے واقعات کیا ہیں جو والدین کی رسپیکٹ، ادب احترام کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 103 میں ارشاد خدا ہے کہ حضرت اسماعیل اور احترام پدر یعنی باپ کا ادب احترام جناب اسماعیل کیسے کرتے تھے؟ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال ابنت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پر دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔
تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے بابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دے دیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کوئی اور بیٹا ہوتا تو کہہ دیتا ارے بابا جان کیا خواب کی باتیں کر رہے ہیں، معافی مانگ لیجئے، اگر حکم بھی سمجھتا تو اللہ سے معافی مانگ لیجئے، میں کیسے برداشت کروں گا چوری کو، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ ہے احترام پدر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قدر احترام اور اطاعت والدین کے قائل ہیں کہ باپ کے سامنے اپنی رائے کا بالکل اظہار نہیں کیا کہ کچھ سمجھائیں، کچھ بجھائیں، کوئی رائے دیں کہ ایسا نہ کریے، ویسا نہ کریے، یہ راستہ ہے، وہ صدقہ دے دیجیے اور اس سے معافی مانگ لیجیے اللہ سے کہ یہ نہیں ہو پائے گا، کوئی رائے نہیں دی، بلکہ ادب احترام کے ساتھ عرض کیا بابا جان جو حکم خدا ہے اس پر عمل کریں، میں صبر کروں گا۔ معلوم ہوا ملت ابراہیمیہ میں والدین کا احترام بہت زیادہ تھا، جس کا ایک نمونہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا جواب ہے۔ دوسرا نمونہ وہ تاریخی واقعہ جو جناب ابراہیم اور ان کے بیٹے اور جناب اسماعیل کے درمیان واقع ہوئی کہ حضرت ابراہیم اکثر حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹوں کی خبر لینے مکہ آتے رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ آپ مکہ تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت اسماعیل نے شادی کر لی تھی۔ جب آپ گھر پر پہنچے دق الباب کیا، نوک کیا تو حضرت اسماعیل کی بیوی نکلی۔ آپ نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے اور تم کیا ہو، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں ان کی بیوی ہوں اور وہ شکار پہ گئے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ تو اس نے کہا، بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے نہ کھانا پیش کیا نہ سواری سے اترنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں جا رہا ہوں، جب اسماعیل آئے تو کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی ڈیوڑی بدل دو، یہ بالکل نامناسب ہے۔ ایسی بیوی لائے جو چاہنے والے شوہر کے دوست، شوہر کے باپ، رشتہ دار، قرابت داروں کا ادب احترام نہ کرے، اسے نبی نے کہا چھوڑ دو۔ بیوی وہ جو شوہر کے ماں باپ، رشتہ دار، قرابت داروں کا ادب احترام کرے، اسی طرح شوہر بھی۔ شام کو جب جناب اسماعیل شکار سے واپس آئے تو آپ نے پوچھا کون آیا تھا؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اپنے دروازے کی ڈیوڑی بدل دو۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے باپ کیا کہہ گئے، فوراً بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ اتفاقاً دوسرے سال بھی جناب ابراہیم جب تشریف لائے تو جناب اسماعیل شکار پہ گئے ہوئے تھے، لیکن ان کی بیوی نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور سواری سے اترنے پر سر دھونے کے لیے پانی دیا۔ آپ نے فرمایا میں سواری سے نہیں اتروں گا، تو عرض کیا سر جھکائیں تاکہ میں بوسہ لے سکوں، تو آپ نے پتھر رکھوا کر اس پر باری باری دونوں پاؤں کو رکھ کر سر دھلوایا، اور پھر آپ نے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو اس نے فوراً خرما، گوشت اور دودھ پیش کیا۔ آپ نے دعا دی اور فرمایا تمسکا بعتبۃ بابک، تم اپنے گھر کی موجودہ ڈیوڑی کو برقرار رکھنا کیونکہ یہ نہایت مناسب ہے۔ شام کو جناب اسماعیل واپس آئے، بیوی نے ایک بزرگ کے آنے کا واقعہ بیان کیا اور اس پتھر کی نشاندہی دی جس پر جناب ابراہیم نے پاؤں رکھے تھے۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا تو اس پتھر پر نقش پڑے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم موجود تھے، جناب ابراہیم کے پاؤں کے نشان پڑے تھے۔ روایت میں آیا کہ وہ پتھر جس پر نقش پائے جناب ابراہیم تھا ان 3 جنتی پتھروں میں سے تھا کہ سب سے پہلے جس نے اس پتھر کو بوسہ دیا وہ حضرت اسماعیل تھے۔ اس پر بلند ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ فَعَقَبَ اسماعیل علی المقام بِبَوِی وَيَقْبَلَهُ، حضرت اسماعیل نقش پائے پدر پر گرے اور فرط محبت سے گریہ کیے اور چوما۔
اس واقعے سے واضح ہے کہ حضرت اسماعیل اپنے باپ کی اس قدر اطاعت گزار تھے کہ باپ کے اشارے اور کنایات اور اشارے اور رموز بات کو عمل میں واجب سمجھتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے، اور والدین کے احترام اور محبت کے اس قدر قائل تھے کہ باپ کے نقش پر بھی سر رکھ کر اس کو چومتے بھی اور روتے بھی۔ حضرت اسماعیل خدا کے نبی تھے، جانتے تھے کہ خدا کی نگاہ میں والدین کا مقام کیا ہے، رسپیکٹ کیا ہے، ادب و احترام کیا ہے۔ در حقیقت والدین سے محبت نیکی کرنا ہے، اور ان سے اطاعت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا یہ حکم خدا پر عمل کرنا ہے۔ جو حکم خدا پر عمل کرے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ جناب داؤد علیہ السلام اور ایک عابد عبادت گزار والدین کی عصمت، ہم ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ جیسے درس قرآن میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس کے مفہوم اور ان کے واقعات سے عبرت اور نصیحت اور پیغام اور درس حاصل کریں۔ یہ جناب داؤد اور باقی انبیاء اور مرسلین کے واقعات سے جو ہمیں عبرت اور نصیحت اور درس حاصل کرنا ہے، اور خاص طریقے سے اپنی خطاؤں کی اصلاح کرنا ہے۔ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، ہم سے خطائیں کہاں ہو رہی ہیں، یہ ماجرا کیوں ہے، یہ مشکلات کیوں ہیں، یہ بنتے بنتے کام رک کیوں جاتے ہیں، یہ ہر وقت رسوائی اور ذلت کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماں باپ کے ہم نے حق ادا نہیں کیا، ان کی طرف توجہ نہیں دیا، یا ان کے نافرمان رہے، ان کی رضا کا ذریعہ نہیں بنے؟ اب بھی وقت اصلاح کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ اولاد آ کے دیکھیں۔ کل سنا آپ نے کہ جب جوان نے اپنے بوڑھے باپ کو دریا میں پھینکنا چاہا تو آواز آئی یہاں نہیں، آگے پھینک۔ کہا یہاں کیوں نہیں؟ کہا یہیں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ وہ بڑے احترام کے ساتھ باپ کو لے آیا، پھر خدمت کرنے لگا۔ کیا انجام ہوا؟ وہ بھی آدمی کا واقعہ آپ نے سنا، شب 25 ماں کے سلسلے میں، جس نے اپنی ماں کو تندور میں ڈال دیا تھا، آگ جلتی ہوئی میں ڈال دیا، تو اس کی سزا کیا ہوئی اسی دنیا میں۔ روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور کی تلاوت شروع کی، اور اس کی قرات سے دل میں وج پیدا ہونے لگا، جوش آنے لگا، خاص کیفیت پیدا ہونے لگی۔ تو اس حالت میں تھوڑا سا سرور حاصل ہوا، خوشی ہوئی، اور خود سے کہا دنیا میں مجھ سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ اس وقت وحی پروردگار آئی، اے داؤد پہاڑ پر جاؤ، وہاں پر ایک کسان کو دیکھو 700 سالوں سے میری عبادت کر رہا ہے، اور اس گناہ سے جو اس سے سرزد ہو گیا تھا مجھ سے طلب مغفرت کیا، مجھے توبہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ میرے نزدیک گناہ نہ تھا۔ وہ ایک دن گھر کی چھت پر چڑھ رہا تھا کہ ماں کے نیچے تھی اور اس کی ماں نیچے تھی، اس کی چھت پر چلنے کی وجہ سے تھوڑی مٹی اس کے ماں پر گر گئی، تو اس وقت سے میری بارگاہ میں گریہ و زاری کر رہا ہے۔ 700 سال ہو گئے، صرف وہ چھت پہ چڑھ رہا ہے، تھوڑی سی مٹی اس کے ماں کے اوپر گری، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے ادبی سمجھنے لگا، بے ادب سمجھنے لگا، توبہ اور استغفار کر رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ اے داؤد اس کے پاس جاؤ اور اس کو میری طرف سے مغفرت اور بخشش کی بشارت دے دو۔ حضرت داؤد پہاڑ پر گئے، دیکھا ایک کمزور اور ناتواں شخص کثرت عبادت کی وجہ سے اس کی ہڈیاں ظاہر ہیں، نماز میں مشغول ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت داؤد نے اس پر سلام کیا، اس نے جواب دیا اور پوچھا آپ کون؟ فرمایا میں داؤد نبی ہوں۔ اس نے عرض کیا جس دن چھت پر گیا تھا اور ماں پہ کوئی چیز گری، اس دن سے آج تک 7 سال ہو گئے اس حالت میں استغفار کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میری ماں مجھ سے راضی ہوئی یا نہیں۔ معلوم آسمانی کتابوں میں سے زبور حضرت داؤد کے پیروکار کے آئین اور داؤد
آئین داؤد پر عمل پیرا ہو کر والدین کی رضایت کے لیے 700 سال تک عبادت اور طلب اور مغفرت کرتے تھے، اور والدین کا احترام اس قدر زیادہ تھا کہ اگر نادانستہ طور پہ تھوڑی سی مٹی گر گئی تو اس کے والدین کی بے ادبی کا خیال کرتے ہوئے درگاہ خداوندی میں اتنی لمبی مدت تک توبہ اور استغفار کیا۔ یہ واقعہ آسمانی دینوں کا ہے، ادیان میں ہے۔ مقام والدین ان کے احترام کی بہت زیادہ اہمیت اور دلیل کرتا ہے۔ انبیاء سابق کی امتیں بھی اس بات پر یقین رکھتی تھیں کہ جب تک اولاد پر والدین راضی نہ ہوں خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ اول ما كتب علی اللوح ان اللہ لا الہ الا انا من رضی اللہ عنہ والدہ فإنه عنه راض ومن سخط علیہ والدہ فأنا علیہ ساخط۔ سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلی کتاب جسے لوح محفوظ شب قدر میں سنا ہوگا، لوح محفوظ پہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے، جسے میکائیل نے پڑھا تو اسرافیل تک آیا، اسرافیل نے پڑھا تو جبریل تک آیا، جبریل نے پڑھا تو پیغمبر کے دل تک آیا۔ 14 منزلوں سے یہ قرآن ہمارے پاس آیا۔ سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ پہ کیا لکھا؟ سب سے پہلی چیز جو لکھی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، میں اس پر راضی ہوں جس پر والدین راضی ہیں۔ اللہ پہلے دن اللہ، اور اس سے ناراض ہوں جس سے والدین ناراض ہیں۔ یہ حدیث بھی واضح دلیل کر رہی ہے کہ والدین کی خوشنودی دراصل خدا کی خوشنودی اور والدین کی ناراضگی اور خدا کی ناراضگی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہر آسمانی دین میں ایک اصول مسلم ہے کہ اولاد کے لیے خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے والدین کو راضی کرنا پڑتا ہے، ضروری ہے، ورنہ خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ ابھی انبیاء اور مرسلین کی باتیں آ رہی، قرآنی اور دیگر کتابوں کی باتیں آ رہی، جو چاروں کتاب اللہ نے ماہ رمضان ہی میں نازل کیا ہے۔ خدا کی ناراضگی اور عذاب اور قہر کا نام، اور خدا کی رضایت اور رحمت اور نعمت جنت کا نام ہے۔ ہم والدین سے راضی، والدین ہم سے راضی ہو جائیں تو جنت ہے، وہ ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے اور جہنم ہے۔ مومن حضرت شعیب، حضرت شیش، حضرت داؤد علیہ السلام علیہ السلام، مومن کا مقام بہت بڑا ہے۔ ایک جگہ پہ حضرت شیش نبی، حضرت شیش ابن آدم، جناب آدم کے بیٹے ہیں شیش، فرمایا مومن میں 16 خصلتیں عادت ہونی چاہیے، 16 ہیبٹ، 16 عادتیں ہونی چاہیے مومن میں۔ اور اللہ نے روزہ مانگا ہے مومنوں سے، ہماری ساری عبادتیں شرط ہے ایمان والے سے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو مومن کس چیز کے؟ جناب شیش نے 16 خصلتیں، عادتیں، اطوار مومن کے بتائے۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ اور خدا کی اطاعت گزاروں کی شناخت اور معرفت رکھنا۔ خداوند عالم اللہ کی، ملائکہ کی، خدا کے اطاعت گزاروں کی، بنی انبیاء، مرسلین، ائمہ معصومین کی معرفت رکھنا۔ مومن سب کو پہچانتا ہے، جانتا نہیں، پہچانتا ہے۔ خیر و شر کو پہچانے تاکہ نیکی کو اپنا لے، برائی سے پرہیز کر دے، یہ مومن ہے۔ خدا کے شفیق اور مہربان نمائندوں کی باتوں کو غور سے سنیں اور اطاعت کرنا۔ ہم اچھی بات غور سے سنتے ہی نہیں، سیریل اور دوسری باتیں اسے کتنا غور سے، جتنی برائیاں اسے غور سے سنتے ہیں۔ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ مجلس ہو رہی ہے، ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، ہنگامے بھی کر رہے ہیں، باتیں نہیں رکتی۔ خدا مومن کون ہے؟ جناب شیش نے کہا۔ تیسری بات، خدا کے شفیق
مہربان نمائندوں کی باتوں کو غور سے سننا اور اطاعت کرنا، ان نمائندوں کو روئے زمین پر خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور ملک کے کام شہر لوگوں کے ان کے سپرد کیا ہے۔ چوتھی بات، ماں باپ سے نیکی کرنا، یعنی والدین کی اطاعت اور خدمت کر کے ان کو ہمیشہ راضی رکھنا، کیونکہ والدین کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ اگر والدین کو راضی نہیں فرما رہے تو جناب شیش کی نگاہوں میں وہ مومن بھی نہیں ہے۔ اپنی قدرت اور بساط کے مطابق کار خیر کرنا، اچھے کام کرنا اپنی طاقت کے حساب سے۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں مضبوط دیا ہے، کبھی کسی کے کام نہیں آئے۔ اللہ نے کچھ پیسہ دیا ہے تو اپنی حیثیت سے نہیں کر رہے۔ کیا ہے؟ مسجد بن رہی ہے، غریب آدمی جو بیچارہ مہینے میں 15-20 ہزار کما رہا، اس نے 100-200 دے دیا مسجد میں، اس کی کوئی حیثیت، لکھنے والا نہیں۔ جو 10-15 لاکھ روپیہ بھی کماتا ہے، اس نے 1 لاکھ دے دیا، اس کی بڑی تعریف ہے۔ بساط کے اعتبار سے، اس کی طاقت اور ہمت کے اعتبار سے کار خیر کرنے والے کو اجر و ثواب ہے، مومن ہے۔ غریب اور غربا کی مدد کرنا، یعنی غریب لوگوں سے ہمدردی اور محبت کرنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ جناب شیش، اللہ اکبر۔ اپنے نفسوں پر ان کا مقدم کرنا، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ روایت میں ہے کہ غریب اور غربا خدا کے اہل و عیال ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو ترجیح دیتا ہے، خدا ان سے محبت بھی کرتا ہے اور عزت اور رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ 8ویں چیز، خدا کی اطاعت اور فرما برداری میں شجاع اور دلیر ہوتا ہے مومن، یعنی خدا کے احکام پر عمل کرنے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور نہ کسی کا لحاظ کر کے، بلکہ بلا خوف اور خطر خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ 9ویں، فسق و فجور۔ فاسق کے لیے میں نے کہا تھا امیر المومنین کے سامنے جو آیا تھا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ فسق اور فجور اور برائیوں سے خود کو بچا کے رکھے، یعنی اگرچہ پورا معاشرہ برائیوں میں آلودہ ہو، لیکن مومن خود کو کسی بھی برائیوں سے آلودہ نہیں کرتا، بلکہ ہر موڑ پر اپنے ایمان اور عمل اور دین کے ساتھ بحفاظت گزر جاتا ہے۔ 10ویں چیز، ایمان اور یقین کے ذریعے صبر و تحمل کا حامل ہو تو مومن ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں صبر کا دامن نہ چھوٹے، بلکہ مشکلات اور پریشانی جتنی مرضی سخت اور اعصاب شکن ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، بلکہ صبر کے ذریعے ہر مشکل مصیبت کا مقابلہ کرو۔ سچ اور صداقت کا حامل ہو، یعنی مومن سچا ہوتا ہے، کبھی بھی مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر اس کو نقصان بھی پہنچے تو وہ اپنے نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتا، بلکہ حکم اور مرضی خدا کو دیکھتا ہے یہ مومن۔ اللہ اکبر۔ 12ویں چیز، عدالت سے کام لینے والا مومن ہے۔ عدالت اور انصاف ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ ہم خدا، رسول اور امام اور مجتہدین اور پیش نماز اور گواہ اور مومن میں بھی عدالت مانتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو عادل ہو، پیش نماز وہ ہے جو عادل ہو، گواہ دینے والا وہ ہو جو عادل ہو۔ چاند دیکھیں گے اتنا ہنگامے کہ وہ عادل ہے یا نہیں۔ تو ہمارے سارے مذہب میں عدالت شرط ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ عدالت سے تو تمام نیکیاں ہیں، اگر عدالت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا مومن کی شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی نیکیوں کو کا انجام دیتا ہو، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہو، یہ مومن۔ 13 نمبر، اللہ اکبر، متقی اور پرہیزگار، یعنی مومن کی علامتیں اور نشانیاں جناب شیس ابن آدم بیان کرتے ہیں 16، وہ 13 نمبر، متقی اور پرہیزگار ہو اور دنیا سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ روایات میں ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کا محور منبع ہے۔
حب الدنیا تقوی اور ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. دنیا کی بھی محبت، دیکھیے اس میں سمجھنے کی بات ہے. دنیا کماؤ آخرت کے لیے، جہاں نیکیاں کریں گے وہاں فائدہ. نیکیاں کب کریں گے؟ جب ہم کمائیں گے، جب ہم دنیا حاصل کریں گے. صرف دنیا کے لیے کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا. اس میں آخرت بیج، دنیا بیج ہو بونے کے لیے، آخرت میں کاٹنے کا ذریعہ. اللہ اکبر. کیونکہ تقوی انسان کو آخرت آباد کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور دنیا کی محبت انسان کو دنیا کو آباد کرنے کی ترغیب دیتی ہے، رجحان دلاتی ہے. جو دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے اس کو نہ دنیا آباد ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت آباد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزاری کے طور پر 14 نمبر، جانور ذبح کرے اور غریب غربا رشتہ دار کو کھلائے. خدا کے نام پر جانور ذبح کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے جو انسان کی جان اور مال کی حفاظت کا ضامن ہے. دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں پر ناراحت ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور حلم بردباری سے کام لے. بغیر مشکلات میں ناراض نہ ہو، جھنجھلائے نہیں، برا نہ سمجھے. ان مشکلات پریشانی شکر کرتا رہے، بردبار رہے، برداشت کرنے کی طاقت رہے. 16 نمبر، شرم اور حیا کا مالک ہو مومن. لوگوں سے بحث مباحثہ زیادہ نہ کرے. کوئی ایک چیز لگ گیا ایک ٹاپک پہ تو بحث کیے جا رہے ہیں. معلوم ہو کہ ہاں واٹس ایپ پہ ایک بات چلی ہے تو چلتی رہے. ہاں علمی گفتگو ہو، سمجھنے کے لیے گفتگو ہو، جہالت یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہو. یہ تو تکبر کی علامت ہے بیجا بحث کرنا. علمی ڈسکشن ہونا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے، ریسرچ ہونا چاہیے. لیکن ایک بات اگر معلوم ہو کہ 10 آدمی سے کیے جا رہے، جیسے تیسرے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو زور سے کہنے لگتے تاکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کو کچھ معلوم ہے. بیجا بحث شروع. ہارنا تو کوئی انسان جانتا نہیں. یہ وہ دلیلیں بیان کر رہا، وہ دلیلیں بیان کر رہا ہے. کوئی للہیت اللہ کی دلیلیں بیان کر رہا ہے، کوئی شیطان کی. شیطان بھی اپنے چاہنے والے کو اکیلا تھوڑی چھوڑتا ہے، وہی کرتا رہتا ہے، مدد کرتا رہتا ہے، دلیلیں دیتا رہتا ہے. لہذا بحث کرو گے بیجا تو ایمان سے نکل جاؤ. اللہ یا مولا. شرم و حیا ایمان کی علامت ہے اور تمام نیکیوں کی بنیاد ہے. جو شرم و حیا نہیں رکھتا وہ دین اور ایمان نہیں رکھتا. کتنی خطائیں ہیں ہماری. اسی لیے میں نے ایسے سبجیکٹ کو رکھا جس میں ساری خطائیں موجود ہوں اور اس میں ایک ہی اصلاح ہو. اپنے والدین کی اطاعت کرنا جس سے خدا راضی ہوتا ہے. جو خدا راضی ہو جائے سارا مسئلہ حل، ساری اصلاح ہو گئی. خدا کی اطاعت ہو اس وجہ سے کہ وہ والدین کے لیے حکم دیتا ہے. حضرت شیش نے اپنے اور ان گوہر بار کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ایک دستور، ایک قانون، ایک ضابطۂ حیات عطا فرمایا. جو بھی ان اوصاف کا مالک ہوگا وہ خدا کا نیک بندہ ہوگا. جو ان سے عاری ہوگا، ہٹ جائے گا، وہ فاسق اور منافق ہوگا. ان میں ایک اہم خصلت یہ ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے ماں باپ سے نیکی کرتا ہے اور والدین سے نیکی کرتا ہے. اور وہ سب سے اہم نیکی جو باقی تمام نیکیوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے وہ ہے والدین سے نیکی کرنا. اللہ اکبر. کن چیزوں سے، کس طریقے سے ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ خداوند عالم کہ کس بات کو ہم اپنی زندگی میں ڈالیں گے. جو آیات، جو نشانیاں آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ
قرآن اور والدین کے ضمن میں آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتیں اور کچھ احکامات ایسے بیان کیے ہیں کہ جسے ہم بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ روایت میں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں، توحید اور معاد کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے ایکتا کو اور قیامت کو جھٹلاتا ہے، اور والدین اور پروردگار سے روگردانی کرے، والدین کو اف تک کہتا ہے۔ ذرا برابر ایک مچھر بھی کاٹ لے تو اف، کوئی بات نہیں، اف تک کہنا نہیں، چاہے وہ قینچی سے گوشت کاٹے، جواب دینا تو بڑی بات ہے۔ یہ لوگ والدین کی بے احترامی اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کے والدین کی صف میں شامل ہو کر اللہ کی رحمت اور نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی مخالفت کرے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ان کی مذمت کی گئی ہے، برا بھلا کہا گیا۔ یہ لوگ خدا اور والدین اور دین اور ایمان اور معاد اور حساب و کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو خرافات اور پرانی کہانیاں خیال کرتے ہیں قرآن مجید کو، اور یہ گمراہ کن اور فاسد خیالات ہیں، بے ایمانی ہے، بے دینی ہے، والدین کی حق ناشناسی کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ اس لیے قابل مذمت ہیں۔ کون لوگ؟ جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، والدین سے بے ادبی اور بے احترامی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے خدا ان سے نفرت کرتا ہے۔ اف کے ساتھ والدین کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں، اس لیے خدا ان سے نفرت کرتا ہے۔ معاد قیامت پر صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے خرافات اور افسانہ کہتے ہیں، اس لیے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حق کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ تکبر، غرور، خود خواہی کا کام لیتے ہیں، جبکہ شفیق والدین ان کی جہالت و گمراہی سے نکال کر عذاب الہی سے نجات دینا چاہتا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ اپنی ضلالت اور کفر پر اصرار کرتے ہیں اور والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ آپ کے والدین بن کر دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہے اسلام کی نگاہ میں عزت اور کامیابی اور اولاد کے لیے والدین کی اطاعت اور خدمت میں یہی عزت ہے۔ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم کتنے بڑے آفیسر ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ پہلے یہ دیکھو کہ وہ اپنے والدین کو کتنا راضی کرتا ہے، ان کی اطاعت کتنی کرتا ہے، ان کی خدمت کتنی کرتا ہے، اور ذلت اور خواری والدین کی نافرمانی میں۔ اللہ اکبر۔ باتیں بڑی طولانی ہیں، بہت عظیم ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، بہت بڑی خطائیں ہیں جو ہم جو ہے بس کر لیتے ہیں، ہم سے ہو جاتی، سرزد ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ والدین کے شکر گزاری، والدین کی عظمت اس مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زحمتوں کی شکر گزاری کو اپنی نعمات کی شکر گزاری کے ساتھ منسلک کر دیا، ملا دیا۔ اپنی نعمتوں کا شکر والدین، اللہ کا شکر فوراً والدین کا شکر۔ ایک سطح پہ قرآن فرما رہا ہے میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ والدین پر احسان، ان کے شکر گزاری کو توحید پر ایمان نفی اور شرک اور عبادت الہی کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں۔ قرآن تاکید کے ساتھ اس مطلب کو واضح کرتا ہے کہ توحید پرستی کے بعد سب سے بڑا فریضہ اولاد پر والدین سے احسان اور ان کے شکر گزاری ہے۔ دوسری طرف یہ بھی واضح ہے
کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی اور ناشکری ہے. والدین کے بھی ناشکرے بنتے ہو تو سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد یہی ہے. یہ واضح رہے کہ یہ قانون شریعت ہے، مذہب سے مختص اختصاص رکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے تمام امکانی وسائل نہایت خلوص کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش اور نگہداشتی، ان کی نگرانی کے لیے وقف کر دیتے ہیں تاکہ بچوں کا مستقبل روشن ہونے کے ساتھ وہ خود مختار، خود کفیل، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. بس عقل اور ضمیر اور وجدان کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی اس سے زحمات اور تکالیف، احسانات کے پیش نظر ان کا شکریہ ادا کرے. اگر انسان ماں باپ کو محبتوں اور زحمتوں کو فراموش یا نظر انداز کرتا ہے تو اس نے اپنے ضمیر کو فراموش کر دیا، ایک اہم انسانی فریضے سے روگردانی کر دیا، منہ موڑ دیا. انسان کو چاہیے کہ والدین کی محبت اور احسان کو قادر کی نگاہ سے دیکھے، ان کا شکر ادا کرے، کیونکہ خدا کا شکر والدین کے شکریہ کے ساتھ ہونا. مطلب یہ ہے کہ والدین کے احسانات اور شفقت اور محبت اور نعمات خداوندی کے مانند ہے، اور نعمات کا شکر ادا کرنا ہر صاحب ضمیر اور وجدان پر لازم ہے. یہ نعمات اس قدر عظیم ہے کہ انسان اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. البتہ انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ ان احسانات کا شکریہ ادا کر سکے، ان احسانات کو جانے. انسان جب جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کا کما حق و شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا، اسی طرح اپنے والدین کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ کنفرم بات ہے، یہ اعلان ہے کہ انسان اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اتنا سمجھ لے بس کافی ہے. جہاں ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، دو چار لقمہ کھلا دیا، بات کوئی مان لے لی، ہم تو سب باتیں مانتے. جس طرح خدا کا شکر صرف زبانی کافی نہیں ہے، اللہ کا شکریہ کیسے ہے؟ کبھی زبانی، کبھی قلبی، کبھی اظہار نعمت، کبھی جس نے نعمت کا ذریعہ بنا ہو اس کی وجہ سے، یا جس کی وجہ سے نعمت خلق ہوئی اس کا شکریہ، سجدہ شکر کے ذریعے. 5-6 طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں انسان شکریہ ادا کر سکتا ہے. وہی عالم والدین کا بھی. اللہ اکبر. جس طرح خدا کا شکریہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ اسی طرح احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسا وہ کہیں اس پر عمل بھی ہو، یہ اس کا شکریہ. اس کے احکام کی پابندی ہو، اس کی نافرمانی نہ ہو، اس کی توہین کا ذریعہ نہ بنے. اسی طرح والدین کے ایثار، قربانیاں، احسان، شفقت کا شکریہ بھی عملاً ان کی خدمت اور ان سے نیکی کر کے ادا کرنا لازم ہے. شکر خداوندی کی توفیق خدا ہی عظیم نعمت ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. والدین کا بھی شکر ادا کرنے کی جس کے توفیق حاصل ہو جائے وہ بھی اس نعمت کی توفیق پہ جتنا ممکن ہو شکر ادا کرے. تو خدا وعدہ کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بے شک تم شکر ادا کرو، شکر کرو میں زیادہ کروں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا ہے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ یا الہی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امرنا بالشکر لہ بالوالدین فمن لم یشکر والدہ لم یشکر اللہ. تفسیر کافی میں خدا نے ہمیں اپنا اور والدین کا شکر ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے اس بنا پہ کیا ہے کہ جو والدین کا شکر ادا نہیں کرتا اس نے خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. یعنی امام کا بھی انسان نے شکریہ ادا نہیں کیا، خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے اپنے والدین کا شکریہ. ظاہر بظاہر اس دنیا میں لانے والے کا انسان شکر گزار نہیں ہوتا تو جسے دیکھا نہیں اس کا شکر کیسے ہوگا؟ کتنی نعمتیں ہیں جو والدین کے ساتھ یا والدین کی وجہ سے اللہ نے نازل فرمائی ہے. لہذا ہم ان والدین کے احسانات کو سمجھیں، جانیں
یہ نمبر 2 ہے. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. اور والدین مقام و عظمت کا اسلامی تصور. غیر مذہبوں میں تو ماں باپ کی رسپیکٹ بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہ طریقہ نہیں ہے جو اسلام کا طریقہ ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے ماں باپ راضی ہونے کی وجہ سے اس کا خدا راضی ہو جاتا ہے. جو خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں، راضی کریں. اسلامی تصور کیا ہے، اسلامی پیغام کیا ہے، اسلامی قانون کیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے. یہ ہے مقام والدین، یہ رفعت والدین، یہ عظمت والدین. اور اس کے بعد یہ ظاہری ماں باپ ہیں، تو روحانی ماں باپ کا مقام اور رفعت اور بلندی کیا ہوگی، جس کے لیے ہر عالم میں ہمیں تیار ہونا چاہیے. کہ روحانی ماں باپ بڑے عظیم ہیں. اللہ اکبر. روحانی ماں باپ ہمارے لیے باعث نجات ہیں، ذریعہ ہیں، زندگی گزارنے کا بہترین سرمایہ ہے. یقیناً آپ دیکھیں، جسے جسمانی والدین سے ہمارے پہچان ہوتی ہے، جسے بہن بھائی رشتہ دار قرابت دار ان سے صلہ رحمی کا حکم ہے، اسی طرح روحانی والدین کی طرف بھی پہچان ہوتی ہے کہ ان سے دوستی اور محبت کرنا واجب ہے. وہ جو محمد اور آل محمد ہیں ان سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا واجب ہے. یہ روحانی ماں باپ ہیں، ان کا بھی بہت بڑا حق ہے. جو روحانی پدر کی طرف منسوب ہیں وہ 2 ہیں. اول خود روحانی والد کے جسمانی اولاد، یعنی سلسلہ جس میں سادات ہے. دوم جو ان پر ایمان لانے والے ہوں، یعنی مؤمنین کرام، بس ان کی طرف بھی ایمان کا حساب ہو. اور وہ فرزند روحانی، قرآن مجید ان کی تعریف یوں کرتا، بے شک مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں. حقوق سادات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے جو سید کہلاتی ہیں، محبت سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی مدد کرنا، خلاصہ ان سے صلہ رحمی کرنا، عزت کے ساتھ پیش آنا، ان کی رسپیکٹ کرنا. قرآن میں اس بارے میں سورہ شورى میں فرمایا گیا ہے، فرما دے اے محمد میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. اس آیت سے حقوق برائے آل محمد علیہ السلام واضح اور روشن ہوتی ہے، یعنی ان سے مودت کرنا ضروری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذریت کے بارے میں فرماتے ہیں، میں 4 طرح کے لوگوں کے شفاعت ضرور کروں گا، اگرچہ وہ لوگوں اہل دنیا کے گناہ لے کر نہ آئیں، پوری دنیا کے گناہ لے کر آئیں. وہ آدمی جو میری ذریت کی مدد کرتا ہے، میرے اولاد، میرے سادات کی مدد کرتا ہے، جسمانی، روحانی، پیسہ، مظلومیت میں مدد، کسی طریقے کی مدد ہو. وہ آدمی جو اپنی ذریت کی تنگ دستی میں مالی مدد کرتا ہے، اپنی اولاد کی مدد کرتا ہے، تنگ دست ہو گئے. وہ آدمی جو میری ذریت سے زبان اور دل کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے بھی چاہے دنیا بھر کے عذاب لے کر آئے، گناہ لے کر آئے، میں اس کی شفاعت کروں گا. وہ آدمی جو میری ذریت کے اس وقت مدد کرے جب یہ آوارہ پریشان حال تھے، جب مشکلات میں تھے، دشمنوں نے گھیر لیا تھا، اس وقت ان کی مدد کرے. حسین اسی وقت کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ جس نے مدد کیا اس کی شفاعت پیغمبر، اس کے درجات بلند پیغمبر. اور اولاد امام کی نصرت اور مدد کرنے والوں کے لیے پیغمبر اسلام کا تحفہ ہے. بس ہم خطا نہ کریں، غلطی نہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں، ان تمام چیزوں کی طرف آمادہ ہو جائیں تاکہ صحیح معنوں میں معرفت دین بھی ہو، معرفت اسلام بھی ہو، معرفت خدا اور ائمہ معصومین بھی ہو، اور ان کی شفاعت، ان کی بخشش بھی ہمیں نجات ہو جائے. یہ ماہ رمضانی میں ہو سکتا ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں، انسان اعمال کی طرف آمادہ ہوتا ہے. لہذا اپنے والدین کے ساتھ اچھا رشتہ رکھے، والدین سے اچھا حسن سلوک رکھے، والدین کی نافرمانی نہ کرے، اف تک نہ کہے،
اور ان کے جھڑکے نہیں، ان سے بحث نہ کرے، ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھے نہیں، انہیں جواب نہ دے، ان کے آگے نہ بیٹھے، ان کے آگے نہ چلے. اللہ خداوند عالم. امام سید سجاد ہمیشہ پانی اپنی ماں کے ساتھ لیتے تھے، ماں کے ہاتھ سے پیتے تھے. کا پانی پلانے میں اتنا ثواب ہے کہ میں ماں کے علاوہ کسی اور کو دینا ہی نہیں چاہتا. اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. خداوند عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے، ہمیں والدین کو راضی رکھنے کی دولت عطا فرمائے، خدا کی اطاعت ہو جائے، اس کا شکرانہ ادا ہو جائے، والدین کے شکرانے کے ساتھ، ان کی اطاعت کے ساتھ. ہمارے والدین کو بخشش فرما، نجات دے دے، زندہ ہیں تو انہیں حیات دے دے، اور انہوں نے ہم سے راضی رکھنے کی توفیق عطا. تمام مصائب اور آرام سے ہمیں نجات دے دے، بیماروں کو شفا کاملہ دے لے، اپنے علاوہ کسی اور کا